الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب تم انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی درود پاک پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، فیضان زکوٰۃ کورس لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور فیضان زکوٰۃ کورس کا آج حسب معمول چوتھا درجہ ہے، سلسلہ وار چوتھی قسط ہے، اور ہم اس میں زکوٰۃ کے حوالے سے مختلف مسائل سیکھتے ہیں، اور زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سے مدنی پھول ہمیں علم دین کے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس آفیشیل فیس بک پیج کو، مدرسۃ المدینہ آن لائن کے آفیشیل فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، تو ابھی اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ دوسرے احباب تک، دوسرے فرینڈز تک، دوسرے لوگوں تک بھی اس نیکی کی دعوت کو عام کیا جائے، اور ان تک بھی یہ نیکی کی دعوت پہنچ سکے، اور وہ بھی اس نیکی کے کام میں اور علم دین حاصل کرنے میں شریک ہو سکیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ آن لائن مدرسۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ دعوت اسلامی کے کئی ایک شعبہ جات ہیں جو دین متین کا کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی ہے، جو کہ مختلف کورسز آن لائن گھر بیٹھے آپ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ 30 سے زیادہ کورسز اس میں ڈیزائن کیے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک کورس جو ہم آن لائن کروا رہے ہیں وہ ہے فیضان زکوٰۃ کورس، اور اس کا آج چوتھا سلسلہ ہے۔ اس میں درجہ شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور ثواب کمانے کی نیت سے علم دین کو حاصل کریں گے۔ جو علم دین حاصل ہوگا اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، اور توجہ کے ساتھ علم دین کے ادب کی نیت سے دھیان کے ساتھ اور خوب کان لگا کر توجہ سے سنیں گے، اور جس قدر ہو سکا اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور اس مسائل کو آگے لوگوں تک بھی شیئر کریں گے۔ کل کا جو سبق ہم نے درجے میں اس وقفے میں پڑھا تھا، اس کا کچھ خلاصہ پہلے سن لیتے ہیں۔ کل ہم نے چند ایک مسائل اس حوالے سے پڑھے کہ سونے اور چاندی کا اگر استعمال کرنا درست اور جائز نہیں ہے تو کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں، تو ہم نے پڑھا کہ اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد سونے اور چاندی کی کڑھائی کے حوالے سے ہم نے ایک مسئلہ پڑھا، اور اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ حج کے حوالے سے کہ اگر حج کے لیے رقم جمع کی گئی ہے اور وہ رقم نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ضروری ہو جائے گی، جبکہ دیگر شرائط اس میں پائی جائیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے کچھ مال تجارت کے حوالے سے علم دین حاصل کیا۔ مال تجارت کے احکام، مال تجارت کے مسائل ہم نے کچھ پڑھے کہ مال تجارت کس کو کہتے ہیں، اور اگر وراثت کے اندر مال تجارت آتا ہے تو اس پر کیا حکم لاگو ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں، کیا زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور مال تجارت کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے اور کتنی ادا کرنی ہے۔ تو ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس میں سے بھی 40واں حصہ زکوٰۃ کا ادا کیا جائے گا۔ پھر مال تجارت کے نصاب کے حوالے سے ہم نے کچھ معلومات حاصل کی، اور یہ بھی سنا کہ اگر کوئی ہول سیل ڈیلر ہے یا کوئی پرچون کا کام کرتا ہے تو وہ کس کس قیمت کا اعتبار کریں گے۔ ہول سیل ڈیلر والا ہول سیل قیمت کا اعتبار کرے گا، اور جو پرچون کا کاروبار کرتے ہیں وہ پرچون کی قیمت کے اعتبار سے اس کی قیمت کا اعتبار لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس کے بعد پھر مال تجارت پر جو زکوٰۃ ہے وہ اس کا حساب کیسے لگانا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے اس کی کیلکولیشن ہم نے کیسے کرنی ہے، تو یہ ہم نے سیکھا۔ اس کے لیے ہم نے 4 چیزوں کو سیکھا تھا کہ موجودہ سامان کو، جو تجارت کا سامان ہے اس کی قیمت کو نوٹ کیا جائے گا، ساتھ میں کرنسی نوٹ جو ہے اس کے پاس ان کو نوٹ کر کے جمع کیا جائے گا، اور پھر 2 چیزوں کو ساتھ میں اور مزید مد نظر رکھا جائے گا کہ جو ادھار میں گئی ہوئی رقم ہے، جو اس نے مال لوگوں کو ادھار دیا ہوا ہے،
یا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو ادھار لیا ہوا ہے جس کی پیمنٹ ابھی اس نے نہیں کی۔ تو ان چیزوں میں اس کا خیال رکھ کے پھر جو ادھار لی ہوئی رقم ہے، یعنی ادھار جس کی پیمنٹ ابھی اس نے دینی ہے، ادھار لیا ہوا جو مال ہے اس کو الگ کر لیا جائے گا اور بقیہ کے اوپر حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ پھر ایک مسئلہ ہم نے یہ بھی سنا کل کہ اگر کسی نے خریدا اس نیت سے کہ میں اس کو فروخت کر دوں گا، فروخت کرنے کی نیت سے خریدا، یعنی تجارت کی نیت سے کہہ لیں کہ خریدا، اور بعد میں نیت بدل گئی کہ اب میں اس کو نہیں سیل کروں گا، یہ مجھے کوئی چیز اچھی لگتی ہے، میں اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھتا ہوں، تو اس میں زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنا ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ اب ایک دفعہ جو تجارت کا مال تجارت ہوتا ہے اس میں اگر نیت تبدیل کر لی جائے تو وہ دوبارہ مال تجارت نہیں بنتا۔ پھر خوشبو بیچنے والے کے حوالے سے ہم نے ایک مسئلہ پڑھا کہ اس کے لیے جو شیشیاں ہوتی ہیں جس کے اندر وہ عطر ڈال کر دیتا ہے، اگر وہ اتنی مقدار میں اس کے پاس موجود ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ اسی طرح گھریلو سامان، کرائے پر چلنے والے جو گاڑیاں ہیں، رکشہ ہے یا دیگر اس طرح کی جو موٹر بائکس مطلب بائکس وغیرہ یا بائکیں یا دیگر گاڑیاں جو کرائے پر چلتی ہیں، بسیں ہیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ ان کی جو آمدنی ہوگی ان پر زکوٰۃ ہوگی، یہ بھی ہم نے کل پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے کچھ نہ کچھ کرنسی کے مسائل سیکھنے کی کوشش کی، کچھ نہ کچھ کرنسی کے جو ہے وہ مسائل بیان کیے گئے کہ کرنسی کتنی ہو، اس پر کب زکوٰۃ ہوگی اور کس انداز سے اس کی کیلکولیشن کی جائے گی اور اس کا نصاب کیا ہے اور نصاب کیا ہے، اور ہم نے کچھ یہ بھی تفصیل ایک شیڈول بیان کیا گیا کہ اگر 100 روپے کے حساب سے زکوٰۃ نوٹ کی جائے تو کتنی بنتی ہے، 1000 روپے کے، 10,000، 1 لاکھ، 10 لاکھ، 1 کروڑ، 10 کروڑ اور 1 ارب روپے تک کا جو کل ایک اندازہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ پھر آخری جو ہم نے مسئلہ اس میں پڑھا وہ یہ تھا کہ بینک میں جمع شدہ رقم اگر کسی کی ہے تو بینک میں جو رقم جمع کروائی گئی ہے تو اس پر کیا حکم ہے، کیا اس پر بھی زکوٰۃ ادا ہوگی یا اس پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ادا کرنا ضروری نہیں ہوگی۔ تو بینک میں رقم اگرچہ امانت کے طور پر رکھائی جاتی ہے مگر ہمارے عرف میں قرض شمار کی جاتی ہے کہ ہمارا یہ جو بینک کے اندر مال پڑا ہوتا ہے یہ قرض ہوتا ہے، اور ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ دینے والے کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے اور بینک انتظامیہ کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ بینک انتظامیہ جو ہے اس کو کاروبار وغیرہ میں صرف کرے گی۔ آپ مال اپنا جمع کروا دیتے ہیں لیکن بینک انتظامیہ اس کو کاروبار میں صرف کر کے اس سے نفع حاصل کرتی ہے، چنانچہ اس رقم پر بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، مگر جب بینک میں جو جمع شدہ رقم ہے وہ آپ کے قبضے میں آ جائے گی، جب اس کا کم از کم 5واں حصہ آپ کی قبضے میں آ جائے گا، وصول کر لیں گے آپ، تو اس وقت اس کی ادائیگی کرنا یہ لازم ہوگی۔ پھر آج ہم جو مسئلہ سب سے پہلا جو مسئلہ ہم اس حوالے سے پڑھیں گے کہ اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے تو کمیٹی میں بھی بعض اوقات ظاہری بات ہے زیادہ رقم بھی ہوتی ہے، کم رقم والی کمیٹی بھی ہوتی ہے، تو اگر اتنی رقم والی کمیٹی ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتی ہے اور وہ بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو اگر کمیٹی کی رقم اتنی ہے کہ بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس کی چند ایک صورتیں ہیں، وہ چند ایک صورتیں آج میں بیان کروں گا، توجہ سے سنیے گا۔ کمیٹی جو ہے کیونکہ یہ بھی ایک قرض کا معاملہ ہوتا ہے، آپ نے جو ہے وہ کمیٹی لے لی، کمیٹی آپ کی نکل آئی ہے اور بقیہ اقساط آپ نے ابھی اقساط جو ہے وہ آپ نے ابھی جمع کروانی ہے، یعنی آپ نے 3-4 جو ہے وہ اقساط اس کی جمع کروائی تھیں تو آپ کی کمیٹی نکل آئی، اور 5ویں جو ہے وہ قسط جو ہے وہ کمیٹی کی، یعنی 5ویں کمیٹی آپ نے جمع کروانی ہے اور بقیہ جو ہے وہ ساری آپ نے جمع کروانی ہے، تو بقیہ آپ کے ذمے قرض ہیں۔ تو کمیٹی کے حوالے سے حکم یہ ہوگا کہ کمیٹی کا معاملہ قرض کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا دیکھا جائے گا کہ اس کو کمیٹی مل چکی ہے یا نہیں۔ اگر تو اس کو کمیٹی مل چکی ہے اور جو ملی ہوئی کمیٹی ہے تو پھر اس میں اس کی صورت یہ ہوگی کہ جو بھری ہوئی رقم ہے اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی اور جتنی رقم بھرنی ابھی باقی ہے وہ نصاب میں شامل نہیں کی جائے گی۔ یعنی اگر ایک شخص نے کمیٹی ڈالی ہے، فرض کریں زید ہے، اس نے 1 لاکھ روپے کی کمیٹی ڈالی ہے، اب 1 لاکھ روپے کی کمیٹی اس کی تیسری یا چوتھی کمیٹی اس کی نکل آئی ہے، بقیہ ابھی اس نے ساری اس کی قسطیں جو ہیں وہ ادا کرنی ہیں، چونکہ ابھی کافی ماہ پڑے ہیں، تو 1 لاکھ روپے کی کمیٹی اس کی نکل آئی ہے۔ اب 1 لاکھ جو ہے وہ یہ مقدار نصاب ہے، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ کتنی قسطیں ابھی یعنی کتنی کمیٹیاں دینے والی باقی ابھی بچتی ہیں، تو جو ابھی بچتی ہیں ان کو نکال دیا جائے گا۔ بقیہ جو مال ہے اب اگر تو اس پر نصاب کو وہ پہنچتا ہے، اگر وہ نصاب کے مقدار کے برابر ہے
تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی، بقیہ پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہوگی، کیونکہ قرض جو ہے اس کو وہ اس پر قرض کی صورت ہے اور قرض الگ کر دیا جاتا ہے۔ قرض کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص پر قرض ہو اور قرض ادا کرنے کے بعد اگر تو نصاب باقی بچے تو اس وقت دیگر شرائط کے پائے جانے کے ساتھ ساتھ اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ اگر قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا مال نہیں بچتا کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچے تو پھر اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری اور فرض نہیں ہے۔ پھر کمیٹی کا حساب لگانے کا ایک آسان طریقہ عرض کرتا ہوں۔ کمیٹی کا حساب اس انداز سے لگایا جائے گا کہ وہ اگر تو کمیٹی وصول کر چکا ہے تو اس کا حساب اس طرح لگائیں گے کہ جو وصول کی ہوئی رقم ہے، فرض کریں 1,00,000 روپیہ وصول کیا ہے اور 1,00,000 روپیہ میں بقیہ اقساط جو ہیں وہ ابھی اس نے جتنی اس نے باقی اقساط دینی ہے ان کو خارج کر دیں گے۔ مثال کے طور پر ابھی اس کی دوسری کمیٹی نکلی ہے تو بقیہ جو ہے 10,000 روپے ماہانہ کی کمیٹی ہے فرض کریں، اور 1,00,000 روپے کی یہ کمیٹی ہے اور 10,000 ماہانہ اس کی قسط ادا کی جاتی ہے، یعنی ماہانہ کمیٹی 10,000 روپے دی جاتی ہے۔ تو 20,000 ابھی اس نے ادا کیا تھا کہ اس کی کمیٹی نکل آئی، اب 80,000 روپیہ جو اس کے پاس اضافی آیا ہے یہ اس پر قرض کی صورت ہے کہ جو وہ ہر ماہ 10,000 کر کے کمیٹی کی صورت میں ادا کرے گا۔ تو اب جو بقیہ اقساط ہیں، جو بقیہ کمیٹیاں ہیں، وہ ان کو اس میں سے خارج کر دیا جائے گا، گویا کہ اس کے پاس اپنا جو ہے وہ 20,000 روپیہ ہے اور 80,000 روپیہ اس کے پاس یہ قرض کی صورت ہے۔ تو اب کل جو رقم ہوگی یعنی وہ جو بقیہ بچے گی وہ 20,000 ہے، تو اس صورت میں 20,000 نصاب کو نہیں پہنچتا تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، زکوٰۃ جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ اسی شخص کی اگر 6ٹھی یا 7ویں کمیٹی نکلتی ہے، یعنی 6-7 کمیٹیاں یہ جمع کروا چکا ہے، اب اس کے پاس 60-70 ہزار روپیہ جو ہے اپنا ہے اور بقیہ جو 30,000 کہہ لیں یا 40,000 کہہ لیں، اگر یعنی کہ 6 کمیٹیاں جمع کروائی ہیں تو بقیہ 40,000 بچتا ہے، 4 کمیٹیاں اس کی باقی ہیں تو وہ اس کے ذمے قرض ہوں گی۔ تو اب ان جو قرض ہیں یعنی جو بقیہ کمیٹیاں اس نے ادا کرنی ہیں ابھی، ان کو نکال دیا جائے گا، ان کو خارج کر دیا جائے گا۔ تو جو اس کے پاس مال بچے گا، چونکہ اب 60-70 ہزار روپیہ ہے تو وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے، تو اس میں سے ایک نصاب کی مقدار زکوٰۃ ادا کرنا فرض اور اس پر لازم ہوگی۔ اور ساتھ میں دیگر شرائط بھی اگر پائی جائیں، بالغ ہے اور اس طرح جو بھی ہم نے شرائط اس کی پڑھی ہیں وہ تمام شرائط پائی جائیں تو بھی پھر اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ پھر قرض اگر کسی شخص پر ہے، ہم نے زکوٰۃ کی وجوب کی شرائط میں ایک یہ پڑھا تھا کہ زکوٰۃ اس وقت ادا کرنا فرض ہوگی، فرض اس وقت ہوگی کہ جب اس کے ذمے قرض نہ ہو، ایسا نصاب ہو کہ جو دین سے فارغ ہو، اس پر کسی قسم کا قرض نہ ہو۔ تو مدیون جو شخص جس پر یعنی مدیون اس کو کہتے ہیں کہ جس پر دین ہوتا ہے، مدیون اس شخص کو کہتے ہیں جس پر کسی کا دین ہو، جو چیز واجب فی ذمہ ہو، یعنی کسی کے ذمہ واجب ہو، کسی عقد مثلاً بیع و شراء کے ذریعے سے، یعنی کسی نے کوئی چیز خریدی اس کے پیسے دینے ہیں ابھی، تو یہ بھی اس کے ذمہ ایک قرض کی صورت، ایک جو ہے وہ دین کی صورت ہے۔ اسی طرح اجارہ کسی کے ساتھ کیا اور اس کا اجارہ اس نے ابھی ادا نہیں کیا تو یہ بھی ایک دین کی صورت ہے۔ اسی طرح اس کی وجہ سے وہ یا چیز ہلاک کرنے کی وجہ سے اس کے ذمہ تاوان ہو گیا، تاوان لاگو ہو گیا، اس نے کسی کی کوئی چیز ہلاک کر دی تو اب اس کے ذمے پر تاوان ہے تو اس کو بھی ادا کرنا اس کے ذمے جو ہے وہ دین ہے۔ اسی طرح وہ تاوان واجب ہوا یا قرض کی وجہ سے کسی سے قرض لیا ہے تو یہ بھی اس کے ذمے دین ہے، اور ان سب کو دین کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو سب کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں، یہ ساری صورتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ دین کی صورت ہیں۔ اور دین کی ایک خاص مقدار قرض بھی ہے، یعنی قرض جو ہے وہ اگر کسی سے جو ہے وہ بائی ہینڈ پیسے لیے ہیں، بائی ہینڈ اس سے جو ہے وہ پیسے پیمنٹ لی ہے اور اس کو کہا کہ میں تجھے اتنے سال اتنی دیر بعد یا اتنی مدت بعد تجھے واپس کر دوں گا، تو یہ قرض کی صورت ہے۔ اور قرض کی صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا یہ ضروری ہے۔ تو قرض کی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ اس وقت ہوگی کہ جب قرض نکالنے کے بعد اگر دیکھا جائے گا کہ نصاب اس موجود ہے یا نہیں، اس کا حکم انشاءاللہ میں پھر بیان کرتا ہوں۔ یہ تمام صورتیں ہیں قرض کی صورتیں ہیں، اور اس کو یہ تمام صورتوں کو جو ہے وہ دین کہا جاتا ہے۔ اور قرض جو ہے یہ دین کی ایک خاص صورت ہے، یعنی دین کئی طرح کا ہو سکتا ہے، وہ بیع کے بدلے میں بھی ہو سکتا ہے، اجارے کے بدلے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کی کوئی چیز ہلاک کرنے کے بدلے میں بھی ہو سکتا ہے، وہ بالفعل کسی سے پیسے لینے کے بدلے میں بھی ہو سکتا ہے۔
تو اب یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو دین کہا جاتا ہے، اور ان میں سے ایک خاص صورت جو پیسے لیے کسی سے وہ واپس کرنے ہیں تو یہ قرض کی صورت ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ دین کو آج کل لوگ صرف قرض کہتے ہیں، تو یہ فقہ کی اصطلاح کے خلاف ہے۔ فقہ میں ہر چیز کی ایک اپنی اصطلاح ہوتی ہے، اور اس اصطلاح کے ذریعے سے اگر ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی بیان فرماتے ہیں کہ نصاب کا مالک ہے مگر اس پر دین ہے، کسی بھی طرح کا دین ہو جن کی تفصیل اوپر بیان کی گئی، مگر اس پر دین ہے کہ ادا کرنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتا تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اور اگر جو ہے وہ دین خواہ وہ کوئی بھی ہو، بندے کی طرف سے ہو یا ثمن کا زر ہو، یعنی اس نے کوئی چیز خریدی اور اس کے پیسے ابھی دینے ہیں، یا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو تاوان، یا اللہ کا دین ہو جیسے زکوٰۃ خراج۔ تو مثلا کوئی شخص صرف ایک نصاب کا مالک ہے اور 2 سال گزر گئے کہ زکوٰۃ نہیں دی، تو پہلے سال کی زکوٰۃ واجب ہے، دوسرے سال کی نہیں، کہ پہلے سال کی زکوٰۃ پر دین ہے اور اس کے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتا، لہذا دوسرے سال کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے۔ یعنی نصاب کا حساب جو ہے وہ اس انداز سے لگایا جائے گا کہ اگر ایک شخص زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کے اوپر قرض ہے، دین ہے کسی طرح کا، اور وہ دین کی ادائیگی اگر کرتا ہے تو اس کے پاس نصاب باقی نہیں بچتا، نصاب جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں رہتا، نصاب سے مقدار کم ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اگر قرض ادا کرنے کے بعد، دین ادا کرنے کے بعد اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ نصاب جو ہے وہ اس کا پورا پہنچتا ہے، نصاب کو اس کی رقم پہنچتی ہے، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا کے مقدار رقم پہنچتی ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر اگر خود مدیون نہ ہو مگر اس نے کسی کے دین کا ذمہ لیا ہے، ضامن ہو کسی کا، ضامن یہ ہوتا ہے جیسے کفیل کی صورت ہوتی ہے، ایک شخص ہے اس کے ذمے قرض ہے، مثلا زید ہے، زید نے کسی کا 1 لاکھ روپیہ دینا ہے، اب بکر یہ کہتا ہے کہ اس کا زید کا 1 لاکھ روپیہ میں دوں گا، یہ میرے ذمے ہے، تو جس بندے نے زید سے مطالبہ کرنا ہے اس کو اب اختیار ہے کہ وہ زید سے مطالبہ کرے یا بکر سے مطالبہ کرے، اور چاہے تو بکر کو اس کے مطلب اگر بکر نہ دے تو اس کے مقابلے میں زید بکر کو قید بھی کروا سکتا ہے۔ تو اب اگرچہ اب یہ جو دوسرا شخص ہے کہ جس نے کفالت کا ذمہ لیا ہے، جو کفیل بنا ہے، جو ضامن بنا ہے زید کا کہ میں زید کے پیسے میں ادا کروں گا، اب اس کے ذمے پر ہے کہ یہ زید کی طرف سے پیسے ادا کرے، تو اگر اب اس کے پاس پیسے موجود بھی ہوں گے، یعنی اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ بالفرض جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہے، اور اس نے زید کی کفالت بھی شروع کی ہے، یعنی زید کا یہ ضامن بن گیا ہے، کفیل بھی بن گیا ہے، تو اب اس کے پاس یہ جو 1 لاکھ روپیہ ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہوگی، کیونکہ جو اس کے پاس رقم ہے اگرچہ وہ نصاب کو پہنچتی ہے لیکن وہ زید کے قرض میں مستغرق ہے، اس نے زید کے قرض کا ذمہ لے لیا ہے، گویا کہ اب وہ قرض کے اندر ڈوب چکی ہے، اس نے جو قرض کے بدلے میں اس کو ادا کر دینا ہے، تو لہٰذا اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری اور واجب نہیں ہوگی۔ پھر ہر طرح کا دین جو ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا کیا ضروری ہوتا ہے، یعنی وہ ہر طرح کا جو دین ہے وہ زکوٰۃ سے مانے بنتا ہے کہ اگر دین ہو، کسی بھی طرح کا دین ہوگا تو زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ جس دین یعنی قرض وغیرہ کا مطالبہ بندوں کی طرف سے نہ ہو اس کا اس جگہ اعتبار نہیں کیا جائے گا، یعنی بندوں کی طرف سے اگر اعتبار ہے، مطالبہ ہے کہ بندے کی طرف سے وہ مانگ رہا ہے، بندہ مانگ رہا ہے، یعنی بندے کی کوئی چیز نے طلب کی ہے اس کا مطالبہ ہے، یعنی اس کے بائی ہینڈ اس سے پیسے لیے ہیں وہ ہے، یا اس سے کوئی چیز خریدی ہے، اس طور پر جو ہے وہ اگر تو قرض ہے یا دین اس پر ہے تو اس کو وہ زکوٰۃ کے اندر مانے ہوگا۔ البتہ اگر جو ہے وہ بندے کی طرف سے نہ ہو، مثلا نظر ہے، یعنی اس نے کوئی منت مانی، کوئی نظر مانی ہے اور وہ نظر اس نے ادا کرنی ہے، اور یا پھر کفارہ اس کے ذمے کوئی واجب ہوا ہے، جیسے رمضان روزے کا کفارہ ہوتا ہے یا قسم کا کفارہ ہے، تو وہ اس نے ادا کرنا ہے، یا پھر صدقہ فطر یا حج اور اسی طرح جو ہے وہ قربانی کرنی ہے، تو اگر ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد، ان تمام چیزوں کو ادا کرنے کے بعد، یعنی حج کرنے کے بعد یا پھر صدقہ فطر ادا کرنے کے بعد، یا نظر جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کرنے کے بعد، یا پھر قسم کا جو کفارہ وغیرہ ہے یا جو کسی بھی چیز کا کفارہ اس کے ذمہ واجب ہے، کفارہ ادا کرنے کے بعد
اگرچہ نصاب جو ہے وہ بقدر نصاب اس کے پاس رقم نہیں بھی بچتی، اگر مقدار جو ہے وہ نصاب سے کم ہو جاتی ہے تب بھی اس پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ پھر اس میں چند ایک چیزیں، ایک یہ بھی ہے کہ سال گزرنے کے بعد مقروض ہو گیا تو اس پر کیا حکم ہے۔ اگر نصاب سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ مقروض ہو گیا تو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، کیونکہ قرض اس وقت ادائیگی سے مانے ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے ہو، اور اگر نصاب پر سال گزرنے کے بعد کوئی مقروض ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہے زکوٰۃ، اور نصاب اس کا مکمل ہو چکا ہے، نصاب کمپلیٹ ہو چکا ہے اور سال پورا گزر چکا ہے، اب وہ مقروض ہوا ہے، تو یہ جو مقروض ہونا، یہ جو قرض اس پر ہے، یہ نصاب میں جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بنے گا، اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ ہاں البتہ اگر نصاب شروع ہونے سے پہلے، نصاب کا سال شروع ہونے سے پہلے ہی اس پر کوئی ایسی صورت ہے، نصاب کا سال ابھی شروع نہیں ہوا اور وہ بندہ مقروض ہو گیا ہے، تو اب یہ جو قرض کی صورت ہے یہ اس پر رکاوٹ بنے گی، اس صورت میں اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مہر کی جو رقم ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی بندے پر ایک طرح کا قرض سمجھا جاتا ہے، اور قرض ہوتا ہے کہ جب تک ادا نہیں کرے گا تو یہ بندے کے ذمہ قرض ہوتا ہے، تو عورتوں کا جو مہر ہے یہ عموماً مؤخر ہوتا ہے، یعنی کم ہی لوگ جو ہیں وہ جو کم پیسوں مطلب یا جو شرعی حق مہر رکھتے ہیں تو وہ تو جلدی ادا کر دیتے ہیں، بعض اوقات اگر لوگ زیادہ حق مہر رکھتے ہیں تو اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، وہ فوراً ادا نہیں کیا جاتا، بعد میں ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی صورت ہو کہ عورت کا جو حق مہر ہے وہ مؤخر ہو، یعنی جس کا مطالبہ جو ہے وہ موت یا طلاق کے بعد ہی کیا جاتا ہے، یعنی شوہر کی موت یا طلاق کے بعد کیا جاتا ہے، تو مرد کو اپنے تمام مصارف یعنی اخراجات میں اس چیز کا خیال تک بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ذمے یہ مہر جو ہے وہ قرض ہے، کہ مجھ پر یہ چیز دین ہے، یہ قرض ہے، لہٰذا ایسا مہر زکوٰۃ کے واجب ہونے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ یعنی وہ مہر کہ جو ابھی ادا نہیں کیا گیا، جو ابھی ادا کرنا ہے، اگرچہ وہ اس کے ذمے ایک طرح کا قرض ہی ہے، لیکن چونکہ وہ ایسا قرض ہے کہ اس کی بالکل ایک شوہر کو پرواہ نہیں ہوتی، ایک مرد کو بالکل اس کی پرواہ نہیں ہوتی، تو اس صورت میں وہ جو ہے وہ اس پر قرض ہے، یہ ایسا قرض ہوگا کہ جو ادائیگی زکوٰۃ میں مانے نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں اس پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ فی الفور ہی ضروری ہوگی۔ جیسے ہی اس کا نصاب مکمل ہوتا ہے اور نصاب صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس پر سال گزر جاتا ہے، دیگر شرائط اس پر پائی جاتی ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جائے گا۔ پھر عورت پر اس کے مہر کی زکوٰۃ کا جو حق مہر اس کو دیا جاتا ہے، اس کو اگر عورت کو دے دیا گیا ہے تو اس عورت پر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ مہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مہر معجل ہوتا ہے، معجل یہ اجلت کے ساتھ یعنی جلدی جس کو ادا کر دیا جاتا ہے، جس کو جو ہے وہ مؤخر نہیں کیا جاتا، تو یعنی یہ خلوت سے پہلے دینا قرار پایا ہوتا ہے کہ مرد عورت کے ساتھ خلوت کرنے سے پہلے، خلوت صحیحہ سے پہلے اس کو ادا کرتا ہے۔ اور ایک غیر معجل ہوتا ہے کہ جس کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہوتی، جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہے شوہر دے سکتا ہے۔ تو اس دونوں صورتوں میں اگر تو عورت کا مہر معجل ہے یعنی خلوت سے پہلے ادا کرنا ہے، تو اگر وہ نصاب کی مقدار ہو اور پانچواں حصہ جو ہے وہ اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے، تو اگر جب پانچواں حصہ اس کا عورت کے پاس آ جائے گا، عورت کے قبضے میں آ جائے گا، تو پانچویں حصے کی زکوٰۃ ادا کرنا عورت پر ضروری ہو جائے گی، اس لیے کہ اس وجہ سے کہ یہ نصاب کو پہنچ رہا ہے اور پانچواں حصہ اس کے قبضے میں آ چکا ہے، تو پانچویں حصے کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور غیر معجل مہر ہے کہ جس کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہے، جس کی کوئی لمٹ مقرر نہیں ہے، تو عموماً اس کی ادائیگی کا وقت بھی طے نہیں ہوتا، تو اس کا مطالبہ عورت جو ہے وہ طلاق یا شوہر کی وفات کے بعد کر سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتی، تو اس پر وصول کرنے کے بعد دیگر شرائط پائے جانے کے ساتھ پھر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگی۔ البتہ پہلے جو ہے وہ زکوٰۃ اس پر ادا کرنا ضروری نہیں ہے، جب وہ اس کے پاس تمام کا تمام آ جائے گا، پھر اس پر جو ہے وہ سال گزرے گا، وہ اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے، وہ صاحب نصاب اس سے بنتی ہے، پھر اس پر سال گزر جائے گا، پھر اس کے ساتھ دیگر شرائط جو وجوب کی پائی جانے چاہیے وہ پائی جائیں گی، تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا
لازم ہوگی، ادروائز اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہوگی۔ پھر اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جو خود مقروض ہے لیکن اس کی جو زوجہ ہے وہ مالدار ہے، یعنی شخص مالدار نہیں ہے، وہ فقیر ہے یا مال تو ہے اس کے پاس لیکن اس پر قرض اتنا ہے کہ اگر وہ قرض ادا کرتا ہے تو پیچھے مال نہیں بچتا کہ جو نصاب کی مقدار کو پہنچے، تو لیکن اس کی جو بیوی ہے، اس کی جو زوجہ ہے، اس کے پاس اتنا مال اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے، تو اگرچہ شوہر جو ہے وہ کتنا ہی مقروض کیوں نہ ہو مگر جو ہے وہ عورت پر اگر عورت کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، اس پر نصاب کو وہ پہنچتا ہے اور ساری شرائط پائی جاتی ہیں، تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہوگا۔ اسی طرح دین جو ہے، اس کی چند ایک دین کا حکم کیا ہے، یعنی دین کب اگر بندے پر ہو، کس طرح کا دین ہو تو بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ سے بری ذمہ ہو سکتا ہے، بری ذمہ نہیں ہو سکتا، تو یعنی کب زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی، کب زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے ہر ایک 2-3 طرح کی قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، 3 اقسام اس میں علماء نے بیان کی ہیں، تو ان تینوں اقسام کا حکم الگ الگ ہے۔ سب سے پہلے جو قسم علماء نے بیان کی ہے وہ ہے دین قوی۔ دین قوی وہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو کوئی قرض دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر مال تجارت ادھار بیچا ہے، یا کوئی زمین یا مکان تجارت کی غرض سے خریدا اور اسے کرائے پر دے دیا ہے کہ اس سے جو ہے وہ کرایہ آئے گا اور وہ کرایہ کسی کے ذمے ہے، یعنی 3 چیزیں ہیں۔ اگر اس میں سب سے پہلے اس سے یہ بھی سن لیجئے کہ اگر جو قرض ہے وہ کسی کو دیا ہوا ہے اور وہ ابھی تک بندے کے پاس واپس نہیں آیا، یعنی کسی کو اس نے کوئی، پہلے تو ہم نے یہ مسئلہ پڑھا کہ اس کے ذمے قرض ہے، تو اس صورت میں تو اگر یہ قرض ادا کر دے گا تو اس کے ذمے کرم پر جو ہے وہ اگر بقیہ مال دیکھا جائے گا، اگر تو نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اگر نصاب کو نہیں پہنچتا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دوسری صورت قرض کی یہ ہے کہ ہم نے خود کسی کو قرض دیا ہے اور وہ قرض ابھی ہمارے قبضے میں نہیں آیا، تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے، اس کا پچھلے سبق میں بھی ہم نے یہ پڑھا، کل کے درس میں بھی، کل کے لیکچر میں بھی ہم نے یہ سنا کہ اگر اس کا حکم یہ ہوگا کہ جب اس کا 5واں حصہ بندے کی ملک میں آئے گا تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ اب قرض اسی حوالے سے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے اس کی 3 قسمیں بنائی ہیں، ان سے پہلی ہے دین قوی۔ وہ دین قوی یہ کہ ہم نے کسی کو قرض دیا ہے، بالفعل کسی کو پیسے دیے ہیں، یا پھر مال تجارت ادھار بیچا ہے، مال لوگ جو ہے وہ مارکیٹس میں مال بیچتے ہیں اور پیسے جو ہے ان کے بعد میں لیے جاتے ہیں، تو اس طرح اگر ادھار مال بیچا ہے کسی نے، یا تیسری صورت اس میں یہ ہے کہ کوئی زمین یا مکان تجارت جو ہے وہ تجارت کا مکان یا زمین وہ تجارت کی غرض سے خریدا ہے اور خرید کر کرائے پر دے دیا اور وہ کرایہ جو ہے وہ کسی کے ذمے ہے، تو یہ پہلی صورت ہے۔ تو اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ اس کو ہر سال اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی رہے گی، اور لیکن ادا کرنا اس وقت ضروری ہوگا کہ جب مقدار نصاب کا، جو نصاب کی مقدار ہے اس کا 5واں حصہ اس کے پاس قبضے میں آ جائے، اس کے پاس پہنچ جائے۔ جیسے ہی 5واں حصہ اس کے پاس آئے گا تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہو جائے گی، یعنی 5ویں حصے کی زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہوگی۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کے پاس 50,000 روپے نصاب ہو، 50,000 نصاب کے ہوں، تو جب اس کا 5واں حصہ یعنی 10,000 روپے وصول ہو جائیں گے تو اس 10,000 روپے پر 40واں حصہ یعنی 2.5%، 2.5% زکوٰۃ یعنی 250 روپے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ یعنی ایک مال ہے، نصاب کی مقدار ہے وہ مال 50,000 روپے اور اس کا 5واں حصہ بنتا ہے 10,000 روپے، تو 10,000 روپے پر 40واں حصہ ادا کرے گا، وہ ہے 2.5%، 2.5% یہ اس پر ادا کی جائے گی اور وہ 10,000 پر 250 روپے یعنی 250 روپے بنتی ہے۔ دوسری صورت جو دین کی بیان کی یہی ہے، وہ یہ ہے دین متوسط۔ دین قوی ہم نے پڑھ لیا، اس کا حکم بھی سن لیا۔ دوسری ہے دین متوسط۔ دین متوسط کیا ہے؟ دین متوسط اسے کہتے ہیں کہ جو غیر تجارتی مال کا عوض یا بدل ہو، یعنی تجارت کا جو سامان ہوتا ہے وہ نہیں بیچا بلکہ وہ مال بیچا کہ جو عموماً تجارت کے لیے نہیں ہوتا، جو تجارت کی غرض سے جو تجارت کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ مثلا اس کی مثال سے آپ کو واضح ہو جائے گا، جیسے گھر کا سامان کسی نے سیل کر دیا، کرسی، ٹیبل، میز، یا پھر گھر کا جو ہے وہ اس طرح کی جو چارپائی یا دیگر جو سامان استعمال ہوتا ہے گھر میں، وہ اگر کسی نے سیل کر دیا، کیونکہ یہ گھر کا جو سامان ہے یہ تجارت کے لیے نہیں ہوتا نا، تجارت کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ تجارت کا سامان مال اس
اس کو کہتے ہیں کہ جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، اور گھر کا سامان ہم بیچنے کی نیت سے نہیں خریدتے، اگرچہ جو ہے وہ بعد میں اس میں بیچنے کی نیت کر لی جائے، وہ ضرورت کے قابل نہ رہے تو ہم اس کو بیچ بھی دیتے ہیں، لیکن وہ خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو آگے بیچیں گے، اس سے نفع حاصل کریں گے۔ تو اب یہ جو سامان اس نے بیچا تو یہ اس کے بدلے میں جو پیسہ ہم نے وصول کرنا ہے وہ ابھی ادھار ہے، ابھی واپس ہماری جو ہے وہ ملکیت میں نہیں آیا، تو یہ دین متوسط کی صورت ہے۔ تو دین متوسط کا حکم یہ ہے کہ اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، مگر ادائیگی اس وقت ہوگی، واجب ہوگی جب بقدر نصاب پوری رقم آ جائے۔ اس میں اور اوپر والی میں جو دین متوسط اور دین قوی کے اندر فرق یہ ہے، دین قوی کے اندر مقدار نصاب کا 5واں حصہ اگر آ جائے گا تو زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی، اور دین متوسط کے اندر جب تک پوری رقم جو نصاب کی مقدار ہے وہ نہ آ جائے اس وقت تک زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور واجب نہیں ہوگی۔ اور تیسری صورت ہے دین ضعیف کی۔ وہ دین ضعیف اس دین کو کہتے ہیں کہ جو غیر مال کے بدل میں لیا جائے، غیر مال کے بدلے میں ہو، یعنی وہ کسی مال کے بدلے میں نہ ہو، مال کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے میں ہو۔ اب مال کے علاوہ اور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ مال کے علاوہ کوئی اور چیز، وہ دکان یا مکان کا کرایہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مال کے بدلے میں نہیں ہوتا بلکہ نفع کے بدلے میں ہوتا ہے، کہ کوئی شخص ہمارے مکان میں کرائے پر رہ رہا ہے یا دکان اس نے کرائے پر لی ہے، تو اب وہ دکان یا مال سے نفع حاصل کر رہا ہے اور اس نفع کے بدلے میں ہم اس سے جو ہے وہ مال لیتے ہیں۔ تو یہ جو قرض ہے، ابھی وہ مال نہیں دے رہا تو یہ اس پر ہمارا قرض ہے، تو یہ قرض کی ایسی صورت ہے کہ جو دین ضعیف ہے۔ یا اسی طرح عورت کو حق مہر ادا کیا جاتا ہے، تو یہ عورت کا حق مہر بھی یہ کسی مال کے بدلے میں نہیں ہوتا بلکہ عورت سے نفع حاصل کرنے کے بدلے میں ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو دین ضعیف کے اندر آتی ہیں، کہ جو مال کے علاوہ پر کسی اور چیز کے بدلے میں قرض جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور اگر جب یہ قبضے میں آ جائے، یعنی جتنا یہ مال ہے، یعنی اگر کرایہ ہے یا جو ہے وہ عورت کا حق مہر ہے، تو جب یہ قبضے میں آ جائے گا تو اس وقت اگر دیگر شرائط اس پر پائی جائیں گی، یہ نصاب کو پہنچے، نصاب کے پہنچنے کے ساتھ ساتھ اس میں دیگر شرائط جو ہیں وہ پائی جائیں، تو اس وقت اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ البتہ اگر وہ تمام شرائط اس میں نہیں پائی جاتی یا ان میں سے چند ایک شرائط نہیں پائی جاتی تو پھر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہوگی۔ پھر اگر کسی نے قرض دیا ہے، زید ہے بالفرض ایک شخص ہے زید، اس نے بکر کو قرض دیا ہے، لیکن زید کو اپنا قرض واپس ملنے کی بالکل امید نہیں ہے، ایسی صورتحال ہے کہ بکر جو ہے وہ میرا قرض بالکل ادا واپس نہیں کرے گا، تو اس کی بھی چند ایک جو ہے وہ صورتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ وہ کہ جس کے ذمے ہمارا دین ہے، وہ دین قوی ہو یا دین ضعیف ہو، اور وہ لاپتہ ہو گیا۔ ایک صورت ہے کہ زید نے بکر کو قرض دیا، 1 لاکھ 2 لاکھ جتنا بھی ہو، زید نے قرض دیا، اور جو بکر ہے وہ لاپتہ ہو گیا، وہ کہیں جو ہے وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا، کسی دوسرے شہر میں منتقل ہو گیا، اس انداز سے غائب ہو گیا کہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ جو بکر ہے یہ جو قرض ہے اس کو ادا کرنے سے مکر گیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ سے قرض لیا ہی نہیں ہے، یا انکار کر دیتا ہے، اور ہمارے پاس یعنی زید کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے کہ اس پر کوئی چیز لازم کر سکے، اس پر کوئی چیز جو ہے وہ کوئی اس کے ذمے جو ہے وہ قاضی کی بارگاہ میں یا عدالت کے اندر کوئی کیس فائل کر کے اس پر جو ہے وہ لازم کر سکے، کوئی ایسا گواہ بھی اس پر موجود نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اس کا حکم یہ ہے کہ اگر قرض ملنے کی امید نہ ہو، کہ واپسی کی کوئی امید نہیں رہی، تو اب ہم پر زکوٰۃ ادا کرنا یعنی زید پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ بعد میں اگر جو ہے وہ بکر کا ذہن بن جاتا ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے چاہیے تھا کہ اس کا رقم واپس کر دوں، تو اب اس کا دوبارہ ذہن بنتا ہے، خدا خوفی آتی ہے اور رب کا خوف غالب آتا ہے، وہ زید کا جو قرض ہے، زید کی جو رقم ہے وہ واپس کر دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہوگی۔ جب وہ مال ادا کرے گا اس وقت وہ دیکھیں گے کہ اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے، اور پھر سال گزرنے کے بعد اگر وہ نصاب جو ہے وہ پورے کا پورا اس پر باقی رہتا ہے اور وہ مال نامی بھی ہو، یہ تمام شرائط جو اس میں پائی جائیں ان تمام شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دیکھا جائے گا، اگر زکوٰۃ اس پر بنتی ہوگی تو زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی، اور اگر زکوٰۃ نہیں بنتی ہوگی تو پھر زکوٰۃ نہیں ادا کی جائے گی۔ پھر زکوٰۃ واجب ہونے کے حوالے سے مال میں کمی کی صورتیں کچھ بیان کرتے ہیں کہ
کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ابھی مال بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، بندے پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، لیکن ادائیگی چونکہ مطلب بندہ صاحب نصاب ہو گیا تو اب زکوٰۃ کا حکم گویا کہ اس کی طرف اس کے متعلق ہو گیا۔ اب زکوٰۃ ادا کرنا واجب کب ہے، ادا کرنا ضروری کب ہے؟ پہلے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ادا کرنا ضروری اس وقت ہوتا ہے، ہم نے پڑھا کہ جب سال مکمل ہو جاتا ہے، جب سال پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے۔ تو اگر سال پورا ہونے سے پہلے مال کے اندر کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے اور مال کم ہو جاتا ہے تو اور ایسا مال اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ نصاب کی مقدار ہی نہیں رہتا، تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو اس میں حکم یہ ہے کہ اس کی 3 صورتیں بنیں گی۔ مال کم ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر تو مال اس انداز سے کم ہوا، یعنی سب سے پہلی صورت اس کی ہے استہلاک، سب سے پہلی صورت ہے استہلاک۔ استہلاک کیا ہے کہ یعنی رقم ضائع ہونے میں جو شخص ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس کا اپنا عمل دخل ہے، اس کا اپنا فعل اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ مثلا وہ خود جو ہے وہ کسی کو مال دے دے، اس نے خود خرچ کر ڈالا یا مال کو پھینک دیا یا پھر کسی غنی کو ہبہ کر دیا یا پھر یعنی تحفتاً دے دیا یا کسی جو ہے وہ کفارے کے اندر یا کسی اور صدقہ واجبہ کی نیت سے صدقہ کر دیا۔ اس صورت میں اگرچہ سارا کا سارا مال جاتا رہا، یعنی سارا مال بھی اس نے ہلاک کر دیا، اور یہ استہلاک کی صورت ہے، یعنی خود بخود جان بوجھ کر وہ ہلاک کرتا ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی، کچھ بھی زکوٰۃ میں سے ساقط نہیں ہوگا، وہ مکمل اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ فتاویٰ سراجیہ میں اس حوالے سے ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر نصاب کو کسی نے ہلاک کر دیا تو زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، یعنی اگر جان بوجھ کر اپنا نصاب کو ہلاک کر دیتا ہے تو زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ اور در مختار میں بھی یہی ہے کہ جب کسی نے نظر کی نیت کر لی یا کسی اور واجب کی، تو نیت کرنا درست ہے اور اس کو ادائیگی کرنا بھی درست ہے، مگر اس سے زکوٰۃ کی ضمانت لی جائے گی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، زکوٰۃ اس پر ادا کرنا ضروری ہوگی۔ یہ تھی ایک صورت استہلاک کی۔ دوسری مال کم ہونے کی صورت یہ ہے کہ جس کو تصدق کہتے ہیں۔ تصدق صدقہ کرنا، یعنی اگر مطلقاً صدقہ کیا، یعنی کسی واجب یا نظر کی ادائیگی کی نیت نہ کی، واجب مثلا زکوٰۃ واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، ان کی ادائیگی کی نیت نہیں کی بلکہ مطلقاً کسی محتاج کو، کسی فقیر شرعی کو وہ صدقہ کر دیتا ہے، اس پر مال جو ہے وہ صدقہ کر دیتا ہے، اس پر مال خرچ کر دیتا ہے، اس کو مال دے دیتا ہے، تو مال صدقہ کرنے کی صورت میں زکوٰۃ جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ اگر تو اس میں 2 صورتیں ہیں، تمام کا تمام مال صدقہ کرتا ہے یا پھر تھوڑا مال صدقہ کرتا ہے۔ اگر تو یہ تمام کا تمام مال کسی فقیر کو صدقہ کر دیتا ہے یا اللہ کی راہ میں جو ہے وہ نفلی طور پر خرچ کر دیتا ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہوگی۔ جیسا کہ فتاویٰ عالمگیری میں بھی اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ جس نے تمام مال صدقہ کر دیا اور زکوٰۃ کی نیت نہ کی، یعنی یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اگر اس نے زکوٰۃ کی نیت کر لی یا کسی صدقہ واجبہ کی نیت کر لی، صدقہ فطر ہے یا نظر وغیرہ ہے، تو اس صورت میں مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ البتہ اگر وہ بغیر کسی نیت کے صرف نفلی صدقے کے طور پر صدقہ کر دیتا ہے اور تمام کا تمام مال صدقہ کر دیتا ہے، تو فتاویٰ عالمگیری کے اندر ہے کہ اس سے فرض ساقط ہو جائے گا، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہوگی۔ اور اگر کچھ مال صدقہ کرے اور کچھ مال جو ہے وہ بچا کر رکھے، یعنی سارے کا سارا مال جو ہے وہ صدقہ نہیں کرتا بلکہ کچھ مال وہ بچا کر بھی رکھتا ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ ادا کرنا تمام مال کی ضروری ہو جائے گی، پوری زکوٰۃ وہ اس صورت میں ادا کرے گا۔ یہ 2 صورتیں ہو گئیں کہ مال کم ہونے کی، پہلی استہلاک اور دوسری تصدق۔ تیسری صورت جو مال کے اندر کمی کی ہے وہ ہے ہلاک کی صورت، کہ از خود مال ہلاک ہو جاتا ہے، مال کے اندر جو ہے وہ ہلاکت آ جاتی ہے، یعنی بغیر اس کے اپنے فعل کے مال تلف ہو گیا، جل گیا، مال تجارت ہے، جل گیا، آگ لگ گئی یا ضائع ہو گیا یا کوئی چور لے گیا یا اسی طرح جو ہے وہ چوری ہو گیا، کوئی ڈاکو مطلب ڈاکہ زنی کر گیا، اسی طرح جو ہے وہ یہ تمام صورتیں جو خود بخود جو ہے وہ اس پر طاری ہوئی ہیں، اس نے خود طاری نہیں کی بلکہ کسی اور وجہ سے اس کا مال جو ہے وہ ہلاک ہو گیا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے، تو اس کے پاس گواہ بھی نہیں اس صورت میں کہ اس نے جو ہے وہ کسی کو یا پھر قرض دیا تھا۔ ایک صورت اس کی یہ بھی ہے کہ اس نے کسی کو قرض دیا تھا اور قرض جو ہے وہ جو قرض خواہ تھا جس سے اس نے قرض لینا تھا واپس، وہ مکر گیا اور اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں، یا قرض دار فوت ہو گیا
تو اس نے اور کوئی ترکہ بھی نہیں چھوڑا کہ اس کے مال سے جو ہے وہ لیا جائے، یا کسی فقیر پر دین یعنی قرض اٹھانے کے قرض تھا تو اس نے اس کو معاف کر دیا، یعنی کسی سے قرض لینا تھا اور وہ بندہ فقیر تھا اور اس نے اسے معاف کر دیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جتنا مال ہلاک ہو گیا اس کی ساقط ہو جائے گی زکوٰۃ، اور جو باقی مال بچ جائے گا اس کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری ہو جائے گی۔ یعنی فرض کریں ایک بندہ ہے، اس کے پاس جو ہے وہ 30 لاکھ روپیہ مال ہے، اور 30 لاکھ میں 10 لاکھ جو ہے وہ اس کا ضائع ہو جاتا ہے، بقیہ 20 لاکھ بچ جاتا ہے۔ 10 لاکھ جو ہے وہ ہلاک کی صورت میں کمی اس میں آتی ہے۔ ہلاک کی صورت میں کمی آنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جل جاتا ہے، وہ چوری ہو جاتا ہے، چور اس کو چوری کر لیتا ہے، یا قرض کسی سے لینا تھا تو وہ مکر جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ضائع ہو چکا، جو ہلاک ہو چکا، اور اس میں اپنا فعل اس کا موجود نہیں ہے، تو وہ اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہوگی۔ ادروائز جو دیگر جو بقیہ مال ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری اور لازم ہوگی۔ اب یہاں تک ہم نے یہ جو مسائل ابھی تک ہم نے سیکھے ہیں، اس میں سونے چاندی کے مسائل اور ان کی زکوٰۃ ادا کرنے کے مسائل، اسی طرح مال تجارت کے مسائل، کرنسی نوٹ کے مسائل، قرض کے مسائل، یہ تمام چیزیں ہم نے ابھی تک وہ سیکھی ہیں کہ کس کس پر زکوٰۃ کیسے کیسے واجب ہوگی اور کب کب ادا کرنا یہ ضروری ہوگی، اور ان کی شرائط وغیرہ اور ان کے تمام مسائل ہم سیکھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہم پر فرض ہو گئی ہے، مال ہمارے پاس اتنا موجود ہے، نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے، تمام شرائط بھی پائی جاتی ہیں، ہم نے اب زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو ہم اب کس کو زکوٰۃ ادا کریں؟ کیا ہر کسی کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ہر بندے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا اس کے لیے بھی کوئی خاص افراد ہیں؟ تو اس کی بھی شریعت مطہرہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، قرآن و احادیث سے علماء نے اس کو اخذ کر کے ہمارے لیے بیان فرمایا ہے۔ جو ائمہ احناف ہیں انہوں نے ہمارے لیے جو مسائل بیان کیے ہیں، تو اس حوالے سے 7 قسم کے افراد اور 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وہ 7 قسم کے افراد اگر پائے جائیں، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی، یعنی کہ اگر آپ کے پاس موجود ہے کوئی ایک کیٹیگری بھی اس میں سے پائی جاتی ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا ہے فقیر، سب سے پہلا ہے فقیر، نمبر 2 ہے مسکین، نمبر 3 عامل، نمبر 4 رکاب، نمبر 5 غارم، نمبر 6 فی سبیل اللہ، اور نمبر 7 ہے ابن سبیل۔ ان 7 کی وضاحت ابھی ہم سنتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے فقیر کے بارے میں پڑھا کہ فقیر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ مصارف زکوٰۃ میں سب سے پہلا ہے۔ فقیر وہ ہے کہ فقیر کی چند ایک تعریفات کی گئی ہیں، چند ایک تعریفات اگر کسی بندے پر صادق آئیں تو وہ فقیر کی تعریف کے اندر شامل ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ وہ نصاب کو پہنچے، یعنی اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال موجود ہے، 10,000 12,000 15,000 ہے، لیکن وہ نصاب کی مقدار کو نہیں پہنچتا، یا اس کے پاس جو ہے وہ جو مال موجود ہے وہ اگر اس کو جمع کیا جائے، کئی طرح کا مال ہے، اس کو جمع کر کے دیکھتے ہیں تو وہ نصاب کی مقدار کو نہیں پہنچتا، تو وہ شخص فقیر شرعی ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اور دوسری اس کی تعریف ہے، یا نصاب کی قدر تو ہو، یعنی اس کے پاس جو مال وغیرہ ہے، جو اس کے پاس ساز و سامان ہے، اگر اس کا حساب لگایا جائے، اگر اس کی کاؤنٹنگ کی جائے، اس کی قیمت لگائی جائے، تو وہ نصاب کو تو پہنچتا ہے، مگر اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی میں مستغرق ہے، یعنی گرا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس رہنے کا مکان ہے، خانہ داری کا سامان ہے، چلانے کے لیے اس کے پاس ضرورت کی گاڑی ہے، بائک ہے، یا پھر جو بھی دیگر جو ضروریات زندگی کا سامان ہے، اسی طرح خدمت کے لیے غلام ہے، علم کا شغف رکھنے کے لیے، علمی شغل رکھنے والوں کے لیے کتابیں ہیں، یہ تمام چیزیں ان کی ضروریات اصلیہ کے اندر، ان کی ضروریات زندگی کے اندر شامل ہیں۔ اب ان تمام کو جب ہم جمع کر کے اس کا حساب لگائیں گے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، یہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائیں گی، لیکن اب بھی یہ بندہ فقیر شرعی ہی ہے، کیونکہ یہ چیزیں حاجت اصلیہ میں شامل ہیں، اور جو چیزیں حاجت اصلیہ میں شامل ہوں ان کو نصاب میں شمار نہیں کیا جاتا۔ پھر ایک اس کی تعریف یہ بھی ہے کہ اسی طرح اگر کوئی شخص مدیون ہو یعنی مقروض ہو، اور دین یعنی قرضہ نکالنے کے بعد وہ اتنی رقم اس کے پاس نہ بچے کہ وہ صاحب نصاب نہ رہتا ہو، یعنی اتنی رقم ہو کہ وہ صاحب نصاب نہ رہتا ہو۔ فرض کریں ایک بندہ ہے، اس کے پاس لاکھوں روپے رقم موجود ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پر قرض بھی ہے۔ اب اگر وہ اس قرض کو ادا کرتا ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ نصاب کی مقدار، جیسے 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا کی مالیت کی مقدار رقم اس کے پاس نہیں بچتی، تو اب اس صورت میں بھی وہ شخص
شرعی فقیر ہی کہلائے گا، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا یہ درست ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہ تھی پہلے فقیر کی تعریف۔ اب مسکین دوسرا جو مصرف زکوٰۃ ہے وہ ہے مسکین۔ تو مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہو کہ لوگوں سے سوال کرے، اور اسے سوال کرنا یہ حلال ہے۔ فقیر کو یہ بات یاد رکھیے، جو فقیر ہے یعنی جو فقیر شرعی جس کی تعریفات بیان کی گئی ہیں، اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جو مسکین ہے، مسکین کی تعریف چونکہ یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، کھانے پینے اور بدن چھپانے کے لیے بھی وہ اس چیز کا محتاج ہو کہ اسے دوسروں سے سوال کرنا پڑتا ہے، اسے دوسروں سے مانگنا پڑتا ہے، اور اس ایسے بندے کو کہ جو مسکین ہے اس کے لیے سوال کرنا بھی جائز ہے اور حلال ہے۔ پھر جو مسکین ہے تو اسے حلال ہے۔ اچھا، فقیر کو یعنی جس کے پاس کم از کم ایک دن کا کھانا کھانے اور پہننے کے لیے موجود ہے، یہ بغیر ضرورت اور مجبوری کے کسی کے آگے سوال نہیں کر سکتا۔ یہ ہو گیا فقیر اور مسکین کی مثال۔ تیسری جو چیز ہے، تیسرا جو مصرف ہم نے زکوٰۃ کا پڑھا ہے وہ ہے عامل۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل وہ شخص ہوتا ہے کہ جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو، یعنی اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ مختلف علاقوں میں جاتا ہے، مختلف سٹیز میں جاتا ہے، مختلف قصبوں میں جاتا ہے، اور یہ بادشاہ کی طرف سے مقرر کیا ہوتا ہے، اور یہ لوگوں سے جا کر عشر وصول کرتا ہے، لوگوں سے جا کر زکوٰۃ وصول کرتا ہے، اور آ کر جو ہے وہ اپنے بادشاہ کے پاس جہاں پر ایک بنایا گیا ہوتا ہے وہاں پر جمع کرواتا ہے، جہاں سے پھر فقراء کے اندر تقسیم کی جاتی ہے اور مساکین کے اندر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جو ہے یہی اس کا کام ہوتا ہے۔ تو اب اس کو بطور تنخواہ کے زکوٰۃ کے پیسوں سے زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی تنخواہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دی جا سکتی ہے۔ پھر نوٹ اس میں حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی بیان فرماتے ہیں بار شریعت کے اندر کہ عامل اگرچہ غنی ہو، کیونکہ اپنے کام کی اجرت لے سکتا ہے، یعنی وہ اگرچہ غنی ہو تو اپنے کام کی اجرت لے سکتا ہے، اور ہاشمی ہو تو اس کو مال زکوٰۃ سے دینا بھی ناجائز ہے۔ یعنی اگر یہ ہاشمی ہے پھر اس کو مال زکوٰۃ سے نہیں دے سکتے، اگر یہ غیر ہاشمی ہے تو پھر اگرچہ یہ غنی ہی کیوں نہ ہو یہ اپنے اس کام کی اجرت لے سکتا ہے۔ ہاں، اس اگر کسی اور مد یعنی ضمن میں اس کو دے دیں تو حرج نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ اگر ہاشمی ہے تو زکوٰۃ سے نہ دیں بلکہ کسی اور مد سے اس کو دے دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر آگے ہے جی نمبر 4 رکاب۔ 4 نمبر ہے رکاب۔ یہ بھی زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف ہے کہ اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب رکاب کہتے کس کو ہیں؟ تو رکاب سے مراد مکاتب ہے۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ اس کے آقا نے اس کی آزادی کے لیے کچھ قیمت ادا کرنا طے کی ہو، فی زمانہ رکاب موجود نہیں ہے۔ یعنی اس کی آسان مثال یہ سمجھیں، چونکہ پہلے غلاموں کا زمانہ ہوتا تھا اور غلام خریدے جاتے تھے، ان کی ایک قیمت لگائی جاتی تھی، جو اس کی قیمت ادا کر دیتا وہ اس کا مالک ہو جاتا تھا اور غلام اس کی ملکیت میں آ جاتا تھا۔ اور اگر کسی نے کوئی غلام خریدا اور وہ اپنے غلام سے کہتا ہے کہ تو بدلے کتابت ادا کر، یعنی تو مجھے اتنا مال دے دے، کما کر دے، کہیں سے بھی لا کر دے جائز طریقے سے، کہ تو مجھے اتنا مال فلاں فلاں اتنے درہم یا اتنے دینار یا اتنا مال مجھے اگر تو لا کر دے دے گا تو آزاد ہو جائے گا۔ اب اس غلام کو مکاتب کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بدلے کتابت ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ تو اگر اس کو کوئی بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور اس کو زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد نمبر 5 پر جو ہم نے مصارف زکوٰۃ میں پڑھا وہ ہے غارم۔ غارم کیا ہوتا ہے؟ غارم سے مراد مقروض ہے، یعنی ایسا شخص کہ اس پر اتنا قرض ہے کہ قرض دینے کے بعد زکوٰۃ کا نصاب باقی نہ رہے، اگرچہ اس کا بھی دوسروں پر قرض ہو کہ باقی دوسروں پر قرض ہو مگر لینے پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ یعنی ایک شخص ہے، اس کے پاس اتنا، اس کے اوپر اتنا قرض ہے کہ اگر وہ قرض ادا کر دیتا ہے تو پھر قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس اتنی رقم نہیں بچتی کہ جو نصاب کو پہنچے، وہ نصاب سے کم ہے، تو اب اس صورت کے اندر اس کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، وہ غارم کی تعریف میں شامل ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے اوپر، اگرچہ اس نے بھی لوگوں سے قرضہ لینا ہے لیکن وہ قرضہ لینے کی قدرت نہیں رکھتا، لوگ اس کا قرضہ دے نہیں رہے، اس کے پاس پیسے نہیں موجود ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ آگے سے جو انکار کر دیتے ہیں، تو ایسے شخص کو بھی وہ غارم کی تعریف میں آئے گا اور ایسے شخص کو زکوٰۃ ادا کرنا یہ جائز ہے اور دی جا سکتی ہے۔ پھر نمبر 6 پہ ہے فی سبیل اللہ، یعنی فی سبیل اللہ سے مراد
اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ بھی زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے۔ زکوٰۃ اس طور پر بھی خرچ کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی چند ایک مسائل بنیں گے، اس میں چند ایک جو ہے وہ اس کی کیٹیگریز بنیں گی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئی شخص محتاج ہے اور وہ جہاد میں جانا چاہتا ہے، شخص محتاج ہے مگر وہ جہاد میں جانا چاہتا ہے، تو مگر اس کے پاس سواری نہیں ہے، نہ ہی اس کے پاس جو ہے وہ جانے کے لیے کوئی زیادہ راہ ہے، کوئی نہ ہی جو ہے وہ تلوار ہے، نہ ہی جو ہے وہ جنگی سامان اس کے پاس موجود ہے، تو اب ایسے شخص کو جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا کہ وہ اس کو مال زکوٰۃ ادا کرنا کہ وہ مال سے جہاد کر سکے، وہ جو ہے وہ جنگ کے اندر شرکت کر سکے، زیادہ راہ خرید سکے، تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا درست ہے، یہ راہ خدا میں دینا ہی کہلائے گا۔ اگرچہ یہ بندہ ایسا ہے کہ یہ کمانے پر قادر ہے، لیکن پھر بھی اس کو زکوٰۃ ادا کرنا یہ جائز ہے۔ فی سبیل اللہ کی دوسری ایک صورت وہ یہ ہے کہ کوئی حج کے لیے جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، تو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک بندہ حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو حج کروایا جا سکتا ہے، اس کو حج پر بھیجا جا سکتا ہے، لیکن اس حج کے لیے لوگوں سے سوال کرنا جائز نہیں۔ حاجی جو حج کرنا چاہتا ہے وہ خود کسی سے سوال نہیں کر سکتا، ہاں کوئی دوسرا اس کو دیکھے، اس کی طلب کو دیکھے، اس کی چاہت کو دیکھے کہ یہ حج کرنا چاہتا ہے اور وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کے لیے زیادہ راہ مقرر کر دیتا ہے اور اس کو حج پر بھیج دیتا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ ادا کرنا، اس کے لیے اس کو زکوٰۃ دینا یہ درست ہے۔ پھر تیسری صورت ایک یہ ہے فی سبیل اللہ کی کہ کوئی طالب علم ہے اور وہ دین پڑھتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے، دین کا طالب علم ہے، جی یاد رکھیے دین کا طالب علم، دنیاوی طالب علم کی بات نہیں ہو رہی، دین کا طالب علم ہے اور دین پڑھنا یا پڑھانا چاہتا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ طالب علم سوال بھی کرے کہ میں سوال کر کے بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے، جبکہ اس کے اپنے آپ کو اس نے اسی کام کے لیے فارغ کر دیا، یعنی وہ اپنے آپ کو صرف علم دین پڑھنے پڑھانے کے اندر ہی مشغول رکھتا ہے، تو وہ سوال کر کے بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، اگرچہ وہ بھی کمانے پر قادر بھی ہو، یعنی وہ کمانے کی قدرت بھی رکھتا ہے کہ کما کر خود بھی کھا سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 4، اسی طرح ہر نیک اور جائز کام میں مال زکوٰۃ کو استعمال کرنا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اس طور پر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مال زکوٰۃ میں دوسرے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو یہ ایسے ہی اگر کوئی خرچ کر دے گا کسی نیک کام میں تو اس صورت میں زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ایک پروسیس سے اس کو گزرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ کا کسی فقیر شرعی کو مالک بنانا ضروری ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے میں حکم یہ ہے کہ اس میں کسی نہ کسی کو مالک بنانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر آخری اور 7واں جو مصرف زکوٰۃ ہے کہ جس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے ابن سبیل۔ ابن سبیل کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ مسافر کہ جس کے پاس سفر کی حالت میں مال نہ رہا، یعنی وہ کسی سفر کی حالت میں تھا، شرعی سفر تھا، یعنی 92 کلومیٹر سے زائد سفر تھا، اور وہ شرعی مسافر تھا، اور رستے میں اس کو کوئی ایسی حاجت پیش آ گئی کہ اس کے پاس رقم ختم ہو گئی یا کسی طرح جو ہے اس کی رقم بالکل ضائع ہو گئی، تو اب ایسی صورت میں اس پر جو ہے وہ اس کو بھی زکوٰۃ ادا کرنا جو درست ہے، اگرچہ اس کے گھر کے اندر مال موجود ہو کہ وہ گھر جا کر واپس لا سکے، یعنی گھر جا کر واپس جو ہے وہ جائے گا تو اس کے پاس مال موجود ہے، لیکن اس کو بھی زکوٰۃ ادا کرنا درست ہے ایسی حالت میں کہ جب اس کے پاس مال موجود نہ ہو۔ اس حوالے سے اس کو ایک احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ابن سبیل ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ کسی سے قرض لے کر اپنا گزارا کر سکتا ہے تو وہ قرض لے کر گزارا کرے، زکوٰۃ نہ لے، کیونکہ زکوٰۃ لوگوں کے مال کی میل ہوتی ہے۔ اور مفتی امجد علی اعظمی اس حوالے سے بارِ شریعت میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی نسبت بیان کیا گیا کہ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان سب کا فقیر ہونا یہ شرط ہے، سوائے عامل کے کہ اس کے لیے فقیر ہونا شرط نہیں، اور ابن سبیل یعنی مسافر اگرچہ غنی ہو تو اس وقت فقیر کے حکم میں ہے، باقی کسی کو جو فقیر نہ ہو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یعنی یہ جو جتنی بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں، فقیر تو ویسے ہی فقیر ہوتا ہے، اور مسکین یہ فقیر سے بھی کم درجے کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد عامل جو ہے اس میں بھی یہ شرط نہیں ہے کہ یہ فقیر ہو تو ہی اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ابن سبیل اس میں بھی یہ شرط نہیں ہے کہ یہ عامل ہوگا تو ہی، جو غنی ہوگا تو غنی نہ ہو، فقیر ہو تو ہی اس کو جو ہے وہ
زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ادروائز دو بچتے ہیں، غارم اور رکاب، یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان کے اندر اگر زکوٰۃ ان کو ادا کرنی ہے تو دیکھا جائے گا، اگر یہ خود غنی ہیں تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اگر یہ غنی نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی بڑا دشواری والا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے یا مستحق نہیں ہے۔ یہ بہت قابل توجہ بات ہے۔ بعض اوقات لوگوں نے اپنا حلیہ ایسا بنایا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، وہ مانگتے ہیں، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ اس سے بڑا غریب ہی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ لاکھوں روپے اور ہزاروں اور لاکھوں روپے کے جو مالک ہوتے ہیں، اور ایسے کئی افراد جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ جسے ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اور وہ مستحق، تو وہ چاہیے یہ کہ وہ مستحق ہو۔ تو مستحق ہے یا نہیں، اس کو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی تحقیق کرنا تو گویا بہت دشوار ہے، ہمیں کسی کے ذاتی انداز کو نہیں پتہ چل سکتا۔ تو ہم جس کو زکوٰۃ ہم نے دینی ہے اس کے مطابق ہم، شریعت نے ہمارے لیے آسانی یہ رکھی ہے کہ ہم غالب گمان پر اعتبار کریں گے۔ اگر ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ یہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو ہم اس کو زکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ کی شرائط جو ہیں، البتہ زکوٰۃ کی شرائط پر وہ پورا اترتا ہو اور دیگر شرائط بھی اس میں پائی جاتی ہوں، یعنی وہ ہاشمی نہ ہو، تو اس صورت میں اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ دے دے اور زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی۔ اور اگر غالب گمان یہ ہے کہ یہ بندہ مجھے جو ہے وہ ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے، یہ شرعی فقیر نہیں لگ رہا، یہ جو ہے وہ اچھا خاصا کمانے والا ہے یا اس کے پاس مال موجود ہو سکتا ہے، تو ایسے بندے کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ اب اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ شخص تو مستحق نہیں تھا، تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ اگر غالب گمان کے بعد زکوٰۃ دی تھی کہ یہ غالب گمان ہو گیا، ذہن پختہ ہو گیا، کنسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ یہ واقعی شرعی فقیر ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے دی۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ شرعی فقیر نہیں تھا، یا جو ہے وہ مستحق نہیں تھا، یعنی وہ ہاشمی تھا، یا وہ اپنی اولاد میں سے تھا، یا اپنے آباء و اجداد میں سے تھا کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو اس صورت میں زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی۔ اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ اس نے غالب گمان کر کے زکوٰۃ نہیں دی تھی، بلکہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ اس نے زکوٰۃ دی تھی، تو اس صورت میں اگر وہ مستحق نہیں نکلتا تو اس صورت میں زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر جو ہے وہ ایسی صورت ہو کہ اس نے سوچ سمجھ کر زکوٰۃ دی، یعنی اگر غالب گمان کے بعد زکوٰۃ دی تھی کہ مستحق ہے، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غنی تھا، یا اس کے والدین میں سے کوئی تھا، یا اپنی اولاد میں سے تھا، یا شوہر تھا، یا زوجہ تھی، یا ہاشمی کا آزاد کردہ غلام تھا، یا ذمی کافر تھا، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ معلوم ہوا کہ اس کا غلام تھا، یعنی اس کا اپنا غلام تھا، یا کافر حربی تھا، تو یہ دو شخص ایسے ہیں، ان کو اگر زکوٰۃ دے دی گئی تو اگرچہ غالب گمان کرنے کے بعد بھی مستحق سمجھ کے دی تھی، تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پھر ایک سوال ہے کہ مدارس کے اندر لوگ زکوٰۃ دے جاتے ہیں، اور مدارس کے سفیر جو ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ وہ لے کر لوگوں سے زکوٰۃ جمع کر کے مدارس میں جمع کروا سکیں۔ تو عامل مقرر کرنے کا اختیار جو ہے، کیا سفیر جو ہے یہ بھی عامل کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی جس کو ایک بادشاہ اسلام، بادشاہ وقت مقرر کرتا ہے، تو عامل مقرر کرنے کا اختیار جو شرعی طور پر ہے وہ قاضی کے پاس ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو شہر کے سب سے بڑے عالم کے جس کی طرف مسلمان رجوع کرتے ہیں اس کو ہوگا۔ مسلمان دینی معاملات میں جس کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں، جس سے تمام معاملات پوچھتے ہیں، لہٰذا اگر مدارس کے سفیر کو عالم کے مقرر کیا ہوا، یعنی اگر مدارس کا جو سفیر ہے اس کو بھی کسی ایسے عالم نے یا قاضی نے مقرر کیا ہے تو وہ بھی عامل کے حکم میں ہوگا، وہ بھی عامل کہلائے گا۔ اگر جو ہے وہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا عالم نہیں ہے کہ جس کی طرف جو ہے وہ لوگ رجوع کرتے ہوں، یا قاضی کی صورت نہ ہو، تو وہ سفیر جو ہے وہ عامل نہیں کہلائے گا۔ آج کا ہمارا اتنا ہی درس جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ کل مزید جو ہے وہ اس کے حوالے سے مسائل ہم سیکھیں گے۔ تو میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے اس آفیشیل فیس بک پیج کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ دعوت پہنچ سکے۔ اور اس میں ہم جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ دعوت اسلامی کے بے شمار شعبہ جات ہیں، اور ان میں سے ایک شعبہ آن لائن مدرسۃ المدینہ بھی ہے، جس میں مختلف کورسز آپ کو گھر بیٹھے کروائے جاتے ہیں۔ آپ گھر بیٹھ کر دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ روزانہ ایک کورس کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہم جس کورس کا تعارف سنیں گے وہ ہے تصوف کورس، فیضان تصوف کورس۔ فیضان تصوف کورس، اس کے اندر یہ 30 منٹ کی ڈیلی کی کلاس ہوتی ہے، اور یہ 92 دن کا کورس ہے۔ جی ہاں، 92 دن، 30 یعنی 92 دن کا یہ کورس ہے، اور روزانہ آپ نے
30 منٹ دینے ہیں، اور اس میں آپ کو سیکھنے کو کیا ملے گا؟ اولیاء اللہ کے کرامات، اولیاء اللہ کے فضائل اور اللہ والوں سے نسبت رکھنے کا کیا جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، پیر کی کیا شرائط ہونی چاہیے، ایک پیر جامع شرائط پیر کیا ہوتا ہے، اور پیر سے کیسی محبت اور عقیدت ہونی چاہیے، اور وہ تمام چیزیں کہ جو ایک پیر اور مرید کے درمیان اور اولیاء اللہ کے جو مسائل ہیں، جو اولیاء اللہ کے معاملات ہیں، ان کو وہ تمام چیزوں کو اس کے اندر سکھایا جاتا ہے اور ان تمام چیزوں کو اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اس کورس میں داخلہ لیجئے اور دوسرے احباب کو بھی اس کی دعوت دیجئے۔ اس کا وقت اور اس کی ڈیوریشن پھر سن لیں کہ یہ 30 منٹ کا ڈیلی کی اس کی کلاس ہوتی ہے اور 92 دن کا یہ کورس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔